آج کی ہماری ویڈیو اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر پر ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی؟ اسلام کے لشکر میں کتنے مجاہد تھے اور کفار کے لشکر میں کتنے لوگ تھے، اور اسلام کے کس مجاہد نے کس مشرک کو قتل کیا؟ جنگ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ حق اور باطل کا یہ معرکہ 17 رمضان سن 2 ہجری کو مدینے سے 150 کلومیٹر کے دور بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ روایات بتاتی ہے کہ جب مکہ کفار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اسلام کی یہ جماعت مکہ سے مدینے آئے، اور جب مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی دعوت کامیاب ہونے لگی تو قبیلہ قریش کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں عرب سے ان کی حکومت ختم نہ ہو جائے، لہٰذا قریش مکہ نے مسلمانوں کا تعاقب نہ چھوڑا۔ اب مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور ان پر ظلم اور ستم ڈھانے لگے، لیکن مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ امن کے ساتھ رہنے کی نصیحت تھی۔ جب مسلمانوں کو اپنا گھر بار ساز و سامان لٹتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی سخت ہے، ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، ایک اللہ کی عبادت ہو، پھر وہ اگر باز آ جائیں تو زیادتی نہیں کرنا، اور اللہ حد سے زیادہ بڑھ جانے والے کو پسند نہیں کرتا، تو لڑو اللہ کی راہ میں لڑو۔ اس وحی کے بعد مسلمانوں کا 313 افراد پر ایک عظیم قافلہ بدر کے مقام پر پہنچا تو یہ خبر مکہ میں پہنچی۔ ولید بن عتبہ مکہ کے سرداروں کے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ 313 افراد، 2 گھوڑے اور 70 اونٹوں کی فوج ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے اور جو سامان ہم نے ان کا لوٹا تھا وہ واپس لینے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مکہ کے سرداروں نے کہا کہ یہ جنگ ہم لڑیں گے اور یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ اب بدر کا میدان سج گیا اور دونوں لشکر آمنے سامنے، کفار کے لشکر سے عتبہ سامنے آیا اور مسلمانوں کے لشکر سے کہنے لگا کہ تم اپنے بہادروں کو بھیجو۔ اب 3 جوان سامنے آئے، لیکن عتبہ نے کہا کون ہو تم؟ تو ہمارے مد مقابل نہیں ہو، تم اپنے بڑوں کو بھیجو جو ہمارے برابر کے ہوں۔ اب کفار کی صفوں سے 3 جنگجو اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے میدان میں آئے، جن میں عتبہ، شیبہ اور ولید شامل تھے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کو میدان میں جانے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ نے چند لمحوں میں عتبہ کو ہلاک کر دیا،
ولید امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کے آگے ولید زیادہ دیر نہ ٹک پایا اور ولید بھی واصل جہنم ہو گیا، اور حضرت عبیدہ نے شیبہ کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اب لشکر اسلام میں نعروں کی گونج اٹھی اور کفار کے خیموں میں ہلچل مچ گئی۔ اب ایسی جنگ ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کفار پر غالب ہونے لگے اور کفار کے پاؤں ڈگمگانے لگے، اور شیر خدا امام علی علیہ السلام کی تلوار برسنے لگی۔ کفار کا غرور اور تکبر مٹی میں مل گیا۔ روایات بتاتی ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے، اور جبکہ کفار میں سے 70 افراد واصل جہنم ہوئے۔ 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو شکست دے دی، اور یوں اسلام کی پہلی جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔